نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قرآن ود عزیز الاقبال میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اے میرے رب، اے میرے پیارے رب، میرے معاملات کو آسان فرما، انہیں مشکل نہ بنا، ان کا خاتمہ خیر پر فرما، آمین ثم آمین۔ فکر کی بات یہ نہیں کہ آپ نے پورے دن میں کم کمایا یا کم کھایا، یا پھر میں یہ کہوں کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ فکر کی بات تو یہ ہے کہ آپ پر سورج طلوع ہو کر غروب ہو جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو سکو۔ اصل فکر کی بات تو یہ ہے کہ آپ پر دن تمام ہو جائے اور آپ قرآن کو کھول کر نہ پڑھ سکو۔ فکر کی بات تو یہ ہے کہ آپ پر صبح سے شام ہو جائے مگر آپ کی زبان استغفار سے محروم رہے۔ یقین مانیں کہ جنہیں یہ فکریں لگتی ہیں وہ پھر دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ انسان کو جب رب سے بات کرنے کی عادت ہو جائے تو پھر اسے کہیں سکون نہیں آتا۔ پتہ ہے کہ کیوں؟ کیونکہ جس محبت، جس شفقت اور جس توجہ کا، جس اہمیت کا گمان ہم ایکچولی لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنی روح کو تھکا دیتے ہیں۔ دل، جذبات اور وقت پتہ نہیں کیا کیا خرچ نہیں کر دیتے، لیکن اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمیں توجہ ملتی ہے ان سے؟ کیا ملتی ہے ویسی محبت لوگوں سے جیسی ہم ان سے کرتے ہیں، یا ویسا پروٹوکول جیسا ہم انہیں دیتے ہیں؟ ایکچولی انسان تو انسان ہوتے ہیں نا، وہ چاہ کر بھی آپ کو ویسی محبت نہیں دے سکتے۔ اس لیے جب روح ڈسہارڈ ہو جاتی ہے، جب تھکی روح رب کے در پر جاتی ہے تو اس کی تھکن اتر جاتی ہے۔ جب دنیا کے ٹھکرائے ہوئے وجود کو رب سے محبت اور توجہ ملتی ہے تو پھر وہ اسے کھونا نہیں چاہتا، اور پھر ہم جیسوں کے پاس تو بس رب ہی کا در ہوتا ہے، اور اس کا در ہونا ہمارے لیے کافی ہے الحمدللہ۔ کیونکہ کسی کو کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، اور کسی کو کوئی غم، کوئی کسی صحبت کی وجہ سے نوازا جاتا ہے، کوئی کسی کی دعاؤں سے ہدایت پا لیتا ہے۔ اینڈ پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، اے میرے پیارے اللہ تعالیٰ، مجھے عافیت سے اپنے سے جوڑ لے، آمین یا رب العالمین۔